Islamic Urdu السلام Beta. علیکم Like, ورحمۃ share, اللہ comment, وبرکاتہ۔ subscribe. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم۔ قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، دو فیصلے اللہ تعالیٰ نے آسمان اوپر کیے ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ انسان فیصلہ کرتا ہے وہ تجربے کی بنیاد پر کرتا ہے، تو اس کا تجربہ غلط نکلتا ہے، انسان چلتا رہتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ایسا نہیں، اللہ کا فیصلہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر چیز کا وہ علام الغیوب ہے، 50 کروڑ سال پہلے کیا تھا وہ بھی اس کو پتہ ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے ساری دنیا میں وہ بھی اس کو پتہ ہے، 50 کروڑ سال بعد کیا ہوگا وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ تو دو فیصلے ذہن میں رکھنا تو زندگی گزارنے کا آسان طریقہ ہمیں سامنے آ جائے گا۔ ایک فیصلہ یہ ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب بناتی ہے، مال چاہے اس کے پاس ہو یا نہ ہو، اور بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ کہ دو فیصلے ہیں۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ آج آدمی کیا سمجھتا ہے؟ مال مل گیا، سمجھتا ہے کہ میں اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے مال مل رہا ہے۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ قارون کے پاس مال بہت تھا، فرعون کے پاس مال بہت تھا، وہ اتراتے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ جو تجھے مال مل رہا ہے یہ تو کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اصل دیکھ اللہ کا حکم تو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ آج ہماری مومن برادری پر اللہ نے وسعت کی ہے، زمینیں دی، کاروبار دیے، اور جو ہے زمینوں میں بھی اس کے بھاؤ بھی اللہ نے بڑھا دیے، مکانات بھی اچھے ہو گئے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ راضی ہونے کی علامت صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، پھر ہمیں مال مل رہا ہے، سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے۔ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں اور مال بہت آ رہا ہے۔ ایک آدمی
اللہ کا حکم توڑے اور اس کو بہت مال ملے، وہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ مال قدموں پر آتا ہے تو آدمی کو ہری ہری سستی ہے۔ سودی کاروبار کر رہا ہے، مال بہت بڑھ رہا ہے، دھوکہ دے دیا کسی کو، کسی بیوہ کا مال تھا، بیوہ کی زمین تھی وہ دبا لی، کسی یتیم کی زمین تھی وہ دبا لی، چالاکی ہے نا۔ تو اللہ کی یہ چیز نہیں چلتی، اللہ کے یہاں صاف ستھرا آدمی چلتا ہے۔ آدمی دوڑے گا، مال لے کر بھاگے گا، کتنا بھاگے گا مجھے بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اپنی ڈگر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آدمی اگر اپنی ڈگر چھوڑتا ہے اور اپنا دین چھوڑتا ہے تو وہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا، خسرت دنیا والآخرہ۔ بادشاہ کا باز تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کا باز تھا بہت خوبصورت، تو بادشاہ کو شکار کا شوق ہوتا تھا، بہت بڑا محل تھا اس کا، وہ محل کے اندر وہ بات رہتا تھا تو بادشاہ جو بیٹھتا تھا، اس کی بیگمیں بیٹھتی تھی، کبھی یہ کیسے شکار کرتا ہے دیکھو، وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ شاہی زندگی تو ایسی ہوتی ہے۔ اور وہ باز جو ہے وہ شاہی باز کہتے تھے اس کو، شاہی باز۔ ایک مرتبہ یہ باز کے دل میں یہ بات آئی کہ یار بہت آڑو تھی بادشاہ نہ گھر میں روس ہو، ذرا باہر دنیا بھی تو جو ہری ہری سستی ہے نا، ہری ہری، وہ ہری ہری میں آدمی اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے، دنیا بھی خراب کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کی جو باؤنڈری تھی اس سے اڑ کر یہ کسی بڑھیا کے جھوپڑے میں جا کے بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے دیکھا کہ ہو بیچارہ یہ پرندہ ہے، اچھا وہ لوگوں سے مانوس تھا، انسانوں سے مانوس تھا، تو کوئی بھی اس کو پکڑے، اس سے بات کرے یا اس سے کچھ بھی کرے تو وہ یعنی وحشت اسے نہیں لگتی تھی۔ تو بڑھیا نے دیکھا کہ میرے چھپر پر ایک جانور ہے، بیچارہ کتنا پریشان ہے، اس کے ناخن بھی کتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں، پر بھی کتنے لمبے لمبے ہیں اس کے، بیچارہ بڑا پریشان ہے، یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، ناخن بھی اس کے ٹیڑھے ہیں، وہ ٹیڑھے ناخن اس لیے کہ وہ شکار کے لیے تھا وہ، اور پر لمبے جو تھے وہ اس کی خوبصورتی تھی۔ تو اس نے بہت پیار سے جو ہے اسے پکڑا، اپنے کمرے میں لائی اور کہا بیچارے کے ناخن جو ہے کتنے لمبے ہیں، ایک دو بڑھیا عورتوں کو بلایا کہ اسے ناخن ٹھیک کریں ہم، تو ناخن کاٹ دیے اس کے۔ ناخن کاٹنے کے بعد پھر جو ہے اس کے جو پر تھے کہ آٹلا موٹا پر آ بیچارہ چیوری تھی اڑتو سے، چیوری تھی کرتا سے تو پر بھی کاٹ دیا۔ پھر اس کے پاؤں میں پنجے کے اندر بھی جو عجیب و غریب قسم کی چیزیں تھی، ارے بولے کہ وہ بھاگ کیوں نہیں آ رہی، الگ وہ اس کے کام کی چیزیں تھی ساری، تو وہ ساری کی ساری چیزیں بھی نکال لی اور بہت ٹھاٹ کے ساتھ کھانا بھی دیا رکھا۔ بادشاہ ڈھونڈنے لگا کہ بھائی ہمارا باز کہاں گیا، قیمتی باز تھا کہاں گیا، ڈھونڈتے 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 پتہ چلا کہ یہ تو بڑھیا کے مکان کمرے میں ہے۔ اوہو، لاؤ بے لاؤ اسے، جو لائے تو پاؤں ناخن بھی لمبے لمبے دو کٹے ہوئے، پر بھی کٹا ہوا، اور پاؤں کے جو 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 کچھ چیزیں تھی وہ بھی انہیں تھوڑی تھوڑی قینچی سے کاٹ دی، پھر اس کو دوا بھی لگا دی، خون نکلا تو دھمال ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا جو اپنی ڈگر چھوڑتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ آج مسلمان نے اپنی ڈگر چھوڑ دی، ساری دنیا کے اندر مسلمان پریشان، ڈگر چھوڑیے، سمجھتا ہے کیا ہے کرسی ملے گی کامیاب بنوں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے مال ملے گا کامیاب بنوں گا، دوڑ ہماری مال کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑو، یہ اللہ کی دعوت ہے کہ میری طرف آؤ۔ اس لیے تو بنیادی چیزیں یاد رکھنا، دیندار کامیاب، بے دین ناکام۔ جھوپڑے میں ہے آدمی، دین ہے، جھوپڑے میں رکھ کر اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ بنگلے میں
دین نہیں ہے تو بنگلے میں رکھ کر اللہ اس کی زندگی کو اجاڑے گا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ صرف تقریر کے لیے نہیں ہے. اپنی زندگی میں آئے ہم اس کے مذاکرے کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے سمجھ چکے تھے. آج ہم صرف بیان کی حد تک رہے. بیان سنا, بیان کے بعد جیسے تھے ویسے. اپنی زندگیاں بدلنے کے ارادے کرو. آج بھی اپنی زندگی بدلے. سوچے تھوڑی دیر کے لیے, تنہائی میں اپنے دل سے پوچھو کہ میں صحیح چل رہا ہوں غلط چل رہا ہوں. دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. دل جو ہے نا, دل یہ عرشی ہے, باقی بدن جو ہے فرشی ہے, مٹی کا بنا ہوا. دل مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ نے بنایا ہے. کبھی بھی یہ جھوٹ نہیں بولے گا. اگر آدمی, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس سب سے قلبک وہی نفتاک المفتون, اپنے دل سے پوچھ. فتویٰ دینے والے فتویٰ دیتے رہیں گے, وہ الگ اپنے اپنی بات ہے, لیکن اپنے دل سے پوچھ کہ کیا کرنا چاہیے مجھے. کبھی کبھار تنہائی میں اپنے دل سے بھی مشورہ کیا کرو کہ عبداللہ بھائی ٹھیک ہڑی رات ہو کے نا, آج نوٹو بڑی پھیری لی سے, یہ حلال نہیں سے یا حرام نہیں سے. اپنے دل سے پوچھو تو دل جواب دے گا گڑبڑ ہے, یا دل جواب دے گا 100% اوکے ہے. اس اعتبار سے اللہ کا معاملہ ہوگا. اللہ کے یہاں کوئی چالاکی چلتی نہیں. دنیا والوں کے یہاں چالاکیاں چلتی ہیں. آپ سمجھے, دنیا والوں کے وہاں چالاکیاں چلتی ہیں. میراث دو نہ دو, دنیا کا والا چلے گا. اس نے میراث دی کہ نہیں دی, اس نے بہن کا حق دیا کہ نہیں دیا, اس نے جو ہے بیٹی کا حق دیا کہ نہیں دیا, کہ محمرے کے اندر بال لیا, پہلے شادی کرو تو خرچہ کرو میراث تھی, تمہیں تو جیو سے جیوی میراث تھی. یہ میری بات ذہن میں رکھنا, یہ بہت اہم بات ہے. کوئی یہ بات کہے گا نہیں آپ کو. اتنی اہم چیزیں ہیں یہ. اس لیے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہا کرتے تھے, مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال. مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال. جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. جھکتا کہیں اور سوچتا کہیں اور ہے. دل, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اپنے دلوں کو بوتوں سے پاک کرو. ابا کہتے تھے پتھر کے بوتوں کے سامنے تو ہم نہیں پوچھتے, بتا یہ تو بوت ہے, بوت ہے نہیں, جو مال رکھا ہے وہ بھی بوت ہے. جو آپ کی کرسی ہے وہ بھی بوت ہے. سب کی عزت, سب کی محبت دل سے نکالو. ایک اللہ کی محبت دل کے اندر لاؤ. اللہ کا حکم, اللہ کو, یہ چیز میں نے عربوں میں بہت دیکھی. معاف کرنا, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں یہ چیز بہت کم ہے. ہم مینا میں تھے حج میں, تو وہاں ایک خاندان ہے لہیانی خاندان, بنو لہیان. حدیث شریف میں بھی اس کے تذکرے آتے ہیں, بنو لہیان, بنو لہیان, بنو لہیان. حدیثوں میں ان کے خاندانوں کے تذکرے بہت آتے ہیں کہ بنو لہیان کی صفت ہے, بنو لہیان کی صفت ہے. یہ بنو لہیان ہماری خدمت میں وہاں رہتے ہیں حج میں. یہ سال والدہ کی وجہ سے حج میں ہم جا نہیں سکے, والدہ کا ہمارا انتقال ہو گیا, ورنہ ہمارا حج کر کے آنے کا ارادہ تھا. لیکن یہ کہ والدہ کی وجہ سے آئے تو پھر ہم رک گئے. میں نے کہا چلو آئندہ سال انشاءاللہ دیکھیں گے. میں ان کا ایمان سمجھا رہا ہوں, وہ ہماری خدمت کرتے ہیں وہاں بنو لہیان. ہم جب جائیں گے یہ بنو لہیان ہمارا مشورہ کریں گے, بے شیخ آ رہے ہیں اربڑ سے کون لائے گا, کس کے گھر میں قیام کریں گے, کہاں جائیں گے, ان کا نظام کیا ہے, کب بیان رکھیں گے. یہ بنو لہیان. تو وہاں کا عرب ہے, اس کا نام ہے علی لہیانی. یہ شاہی ڈرائیور ہے وہاں کا. سعودیہ کا جو ملوک ہے ہمارا, یہ ان کا ڈرائیور ہے.
وہ پہلے سے 6 مہینہ پہلے اجازت لے لیتا ہے، بھئی میں جو ہے تم لوگوں کو حج نہیں کراؤں گا، میں میرے شیخ کو حج کراؤں گا، یعنی ہمیں حج کراتا ہے علی لہیانی۔ ہم سب حج میں تھے، تقریباً 25-30 کاریں ہوتی ہیں، اور 25-30 کاریں جیمسیاں ایک ساتھ چلتی ہیں، ایک ساتھ مزدلفہ پہنچتی ہے، ایک ساتھ عرفات پہنچتی ہے، ایک ساتھ مزدلفہ پہنچتی ہے، ایک ساتھ مینا آتی ہے، ان کا نظام ہے، سب کے تعلقات ہیں ان کے۔ مینا ہم لوگ پہنچے، میں ایمان بتا رہا ہوں، میں اپنے خیمے میں تھا اور یہ عربوں کی لڑائی کا شور ہوا، شور لڑ رہے ہیں، میں ٹینشن میں آیا، میں نے کہا یار اچھا ان کا امیر حج، آپ سمجھتے ہو نا، اب وہ عرب، بھائی ہمارے عربوں کا امیر یہ ہندوستانی کیسے، لیکن ان کو کیا پتا کہ ہمارا ان کا رشتہ الگ ہے، دعوت کے کام میں جڑے ہیں، اس لیے تو ابا سے یہ لوگ منسلک ہیں، 30 سال سے یہ ابا کو حج کراتے تھے، ابا کے انتقال کے بعد ہمیں اب تک حج کراتے ہیں، یہ ان کا معمول ہے۔ وہ ابا کی بھی ایک نسبت رہی، پھر ہمارے ساتھ منسلک ہو گئے، اب وہ شور ہو گیا دھمال، ایک اس کو کچھ کہہ رہا ہے، یہ اس کو، ایک ابراہیم لہیانی ہے اور ایک علی لہیانی ہے۔ ابراہیم لہیانی ہمیں مکہ سے مدینہ لے جاوے، مدینہ سے مکہ لاوے، یہ ابراہیم لہیانی، اور یہ علی لہیانی یہ ہمیں حج کرا دے۔ باقی سارے ساتھی ساتھ میں جو بھی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں، میں پریشان، میں نے کہا یہ لڑ رہے ہیں، پولیس آئے گی تو کہے گی پھر کون کون ہے خیمے میں، اب ہم تو ہندی، پولیس کیا جانے کہ بھائی ان کا کیا تعلق، اور یہ تو میں باہر نکلا، جب باہر نکلا تو دونوں جوش میں تھے، اور ان کی عورتیں بھی باہر خیمے سے عربنی دیکھ رہی تھی دھمال۔ تو کیا کہہ رہا تھا وہ ابراہیم لہیانی، علی لہیانی کو کہے اسمع، کہتے سن، کل جب رمی جمار کو پتھر مارنے جائیں گے میں وہاں نہیں جاؤں گا، سب سے بڑا شیطان تو ہے، تجھے رمی پتھر ماروں گا میں۔ ابراہیم لہیانی کہہ رہا ہوں میں رمی جمار میں جانا ہے نا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں تجھے ہی پتھر ماروں گا۔ تو وہ علی لہیانی کہتا ہے تو مجھے پتھر مت مارنا، جب کل سے خالی ایک جمرے کو مارنا ہے، میں تینوں جمروں کو ماروں گا، تیرے سر پر ہی ماروں گا، اور بڑے بڑے پتھر لایا ہوں تیرے سر پر مارنے کے لیے۔ یہ لڑائی ہو رہی ہے، میں الجھن میں آ گیا۔ میں جب باہر جا کے کرسی میں بیٹھا تو تھوڑے سنبھلے تو صحیح، لیکن عربوں کا تو ایک خون ہوتا ہے نا، تو بولے جا رہے تھے، تو ان کی عورتوں نے کہا اس کو تو شیخ موجود، ارے خاموش رہو، شیخ موجود ہے، تم شیخ کے سامنے کیوں آواز بلند کر رہے ہو تم، عربنوں نے۔ تو میں نے بٹھایا ان کو، میں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو علی لہیانی نے کہا کہ شیخ مجھے بادشاہ نے زمین دی ہے، جیسے بادشاہ لوگ ٹکڑے دیتے ہیں نا، بھائی ہمارے اتنے سالوں سے کام کرتا ہے، کہ اتنا بیگھا تیری، وہاں تو بیگھا چلتا نہیں ہے، وہاں تو کچھ اور چلتا ہے، پھر اتنا تیرا، یہ لوگ اپنے ورکر کو جو بہت پرانے کام کرنے والے امانت دار ہوں، ان کے پائلٹ ہوں جو ان کے ہوائی جہاز لے کر جاتے ہیں آتے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے زمینوں کو ٹکڑے دیتے ہیں یہ لوگ، تاکہ یہ امانت داری کے ساتھ کام کریں، ان کے پاس زمینوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ شیخ مجھے جو ہے بادشاہ کی طرف سے زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اور یہ ابراہیم لہیانی کہتا ہے وہ میرا ہے۔ وہ لہیانی خالی پڑھتا ہے، آگے کا نام نہیں پڑھتا، علی ہے کہ ابراہیم ہے، ارے سمجھ میں آئی گا نا بھائی، وہ لہیانی پڑھتا ہے، وہ آگے کا نام نہیں پڑھتا کہ علی لکھا ہے کہ ابراہیم لکھا ہے۔ میں نے کہا ابراہیم موضوع تھا، اس نے کہا مجھے اس کو نہیں دیے، مجھے دیے۔ بھائی تجھے دیے تو کاغذ دکھا۔ میں کہا کاغذ میری بچی نے پھاڑ دیا، تو پھاڑ دیا وہ تو کہ دلیل ہے، لیکن کاغذ دکھا رہا ہے۔ پھر میں نے جو ہے حدیث سنائی، سب جمع ہو گئی، عبداللہ لہیانی، ابو سعود لہیانی، علی لہیانی، ابراہیم لہیانی، حمدان لہیانی، عدنان لہیانی، یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، ان کی عورتیں بھی آ گئی پردے کے ساتھ، اور جو ہے میں نے ایک حدیث سنائی۔ میں نے کہا دیکھو یہ حج کے زمانے میں تو کہا گیا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تو حج ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے
میں ایک حدیث سناؤں تو اس پر تم عمل کرو گے ضرور. اب دیکھو یقین جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہل گئے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. الحدیث رواہ ابو داؤد وقال حدیث حسن صحیح. جو آدمی اپنا حق ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے، حق ہے میرا میں نے چھوڑ دیا، لڑائی نہ ہو کوئی بات نہیں، ہم جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کو جگہ میں دلاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے، مذاق کا جھوٹ چھوڑ دے، مذاق کا جھوٹ جنت کے بیچ میں گھر دلاؤں گا. اور اسی طریقے سے جو اونچے اخلاق والا ہوگا اعلیٰ درجے میں، یہ حدیث بیان کی تو ان دونوں نے کیا کہا، حضرت یہ زمین میری نہیں ہے. علی کیا کہہ رہا ہے، میری نہیں ہے ابراہیم کی ہے. اور ابراہیم کیا کہہ رہا ہے، میری نہیں ہے یہ علی کی ہے. ارے سمجھ میں آئی کہ نا ممنو؟ آج ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اگر کورٹ میں جائے نبی کی بات پر یقین. وہ علی کہہ رہا ہے شیخ میری نہیں ہے یہ ابراہیم کی، ابراہیم کہہ رہا ہے میری نہیں ہے یہ اس کی. تو عبداللہ لہیانی ان کا بڑا ہے. بھئی ہم تو ایک یعنی عزت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں ہمارے شیخ ہیں یہ، لیکن ان کے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں نا، جیسے چودھری جسے کہتے ہیں وہ عبداللہ لہیانی. میں نے کہا کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ کہا کہ چلو اتنے تو یہ لوگ اتر گئے ہیں، اب جو ہے سوچتے کیا فیصلہ کرنا ہے. میں نے کہا سوچتے ہیں نہیں، گھر جا کر تو بڑا شیطان آئے گا، اس کو مینا میں ہی نمٹاؤ بھائی، یہ مینا میں ہی نمٹاؤ، کیونکہ ان کی عورتیں بھی یہاں ہیں. گھر جا کر وہ کان بھرے گی. فرشی حور جو ہے نا، فرشی حور یہ ممنڑیاں جو ہے اسے میں فرشی حور کہتا ہوں. یہ جو ہے وہ کام بھرے گی تو وہ ایسا کام بھرے گی کہ وہ ایک سال تک وہ جو ہے وہ چلتا رہے گا معاملہ. ارے تمہیں گھوڑا تھی گیا تھا تم ان کو بولتے آپڑی نا، وہ دنیا بھر کی تقریر کرے گی. وہ ہر بندے تو بہت تقریر کرنے والی ہوتی ہے. یہی نمٹا بھائی جو ہے وہ نے گھر جا کر لڑیں گے. یہ لوگ جمع کیا، جمع کر کے کہا علی کیا کرنا ہے؟ تو شیخ میری نہیں ہے، اگر میری ہے بھی میں نے اس کو ہدیہ دے دی اور یہ آپ کو لکھ کر دیتا ہوں ہدیہ، کروڑوں ریال کی زمین، کروڑوں ریال. اور ابراہیم کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے کہ شیخ میری نہیں ہے، اسی کے میں نے دل میں تھوڑا شیطان آ گیا تھا، نام بھی اسی کا لکھا ہوا ہے، میرا بچے کسی نے پھاڑا نہیں ہے، وہ میں ایسے ہی میں نے کہا یار کچھ مل جاوے تو میرا بھی کام ہو جائے. یہ تھوڑا غریب ہے، وہ امیر ہے. مکہ مکرمہ کی جتنے بسیں ہیں علی لہیانی اس کا مدیر ہے. یہ حافل بسیں ہوتی ہے نا جو حج کو لے جاتی ہے، یہ مدیر ہے. یہ اچھا آدمی ہے تو اس نے اس کو درجہ دی، اس طریقے سے دیا ہے. میں نے کہا چلو تیری ہے کہ تیری ہے بات چھوڑ دو. وہ بیچارہ علی لہیانی کھڑا وہ لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی ابراہیم کی ہے، بھائی مبارک ابراہیم جنت میں مجھے محل ملے گا. کیا کہہ رہا ہے؟ جنت میں محل ملے گا مجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں گے. یہ تو لے. وہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں میری نہیں ہے. میں نے کہا مجھے دے دو بھائی. کہ حضرت آپ کو ہدیہ. ارے میں کیا کروں گا مکہ کی زمین. پھر ایسا طے کیا کہ ایک کام کرو، عبداللہ لہیانی سے کہا، میں نے کہا ایک کام کرو، ابراہیم کی تو ہے ہی نہیں ہے تو اس کی، یہ تو جو ہے اسی ہڑپ کرنے کے چکر میں تھا کہ کسی طریقے سے مل جائے، لیکن اب اس کے دل میں تو آئی گئی اسی زمین. ایک دو ٹکڑے اس کو دے دو اور باقی جو ہے اس کو دے دو اور لکھ دو اور ابھی دستخط کر لو. میری بھی دستخط ہے وہاں ایگریمنٹ کے اوپر کہ میرے سامنے فیصلہ ہوا ہے. وہ دستخط ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اب جو ہے حج کے بعد، اچھا حج کے بعد یہ ہماری دعوت کرتے ہیں اونٹنی کے دودھ کی. جب حج کے بعد 15ویں رات آ جاتی ہے نا، 14ویں رات کی شب آ جاتی ہے
تو ہمیں لے جاتے جنگل میں، وہاں جا کر اونٹنی کا دودھ پلاتے ہیں، یہ عربوں کی عادت ہے، پورے ہمارے قافلے کو وہاں لے جائیں گے، وہاں لے جا کر اونٹنی کا دودھ پلائیں گے، اکرام کریں گے، کھلائیں گے، پھر ہمیں مدینہ منورہ پہنچائیں گے۔ وہاں جو جمع ہوئے، وہاں جہاں جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا شیخ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی زمین تو بہت قیمتی ہے، تب کچھ ٹکڑا آپ کو دے دے۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے بھائی، میں ہندی آدمی، میں کیا کروں گا یہاں مکہ کی زمین، کیا کروں گا میں تو یہاں بھی نہیں رکھتا زمین، ہمارے ملک میں نہیں رکھتا، تو مکہ بھی کیا کروں گا، یہ نہیں چاہیے، لیکن لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پھر سے شیخ حدیث سناؤ، وہ حدیث سنائی تو جھومتے رہے، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ۔ یہ ایمان ہمیشہ یاد رکھنا۔ آج ہمارے یہاں ایمان کی کمزوری ہے، آج ہم ہیرا پھیری میں زندگی گزار رہے ہیں، چالاکیاں، ہمارے یہاں چالاکیاں آ گئی، ہیرا پھیری، اس کی وجہ سے ہم اللہ کی مدد نہیں آتی، ہمارے دل میلے ہو گئے، میلے، قلب سلیم نہیں ہے، قلب سقیم ہے، بیمار دل۔ قلب سقیم جو ہوتا ہے بیمار دل، بیمار دل کا مطلب سمجھے آپ، علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل کے اندر حسد ہوگا، بدگمانی ہوگی، کینہ ہوگا، کپٹ ہوگا، اور دنیا بھر کے رذائل گندگیاں ہوں گی، اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ متفق علیہ علماء کا فتویٰ ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قبول نہیں کرے گا، نیکیاں ملے گی۔ مغرب کی نماز پڑھ لی آپ نے، فرشتہ کیا لکھے گا، اوکے نماز پڑھ لی تھی، نیکیاں پوری مل جائے گی، لو نیکیاں بھی لے لو۔ قبول انما يتقبل اللہ من المتقین، ہم تو تقوی والوں کا ہی قبول کرتے ہیں۔ صحابہ کو جو صحابہ بنایا تھا، کیوں بنے تھے صحابہ، اتنا اونچا لقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا، لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے تھے، اور دو دعائیں مانگتے تھے صرف اللہ سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے فضل مانگتے تھے، اس کی رضامندی مانگتے تھے۔ اس لیے قرآن میں ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا ہم اس کو چمکائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو ٹاپ درجہ ملا، ان کے کھاتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، ان کے کھاتے میں اسماعیل بھی آئے، ان کے کھاتے میں اسحاق بھی آئے، ان کے کھاتے میں مکہ بھی آیا، ان کے کھاتے میں بیت المقدس بھی گیا، ان کے کھاتے میں بنی اسرائیل کے انبیاء بھی آئے۔ خاص وجہ کیا تھی؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آیا تھا وہ۔ تو قلب سلیم اللہ سے مانگو، دل کے اندر سے سارے آپ کے میاں بیوی بھی دل کے اندر بھر کے سوتے ہیں رات کو، بیوی شوہر کے بارے میں کچھ دل میں رکھے گی، شوہر بیوی کے بارے میں درک ہے، اگر جو ہے شوہر یہ بھی دیکھے گا یہ بات چمتا چاہتا نہیں، آوازی چمتا چاہ، ارے وہ نہ تھا کو آوازی نہ پوکھتے آوازی چمتا چاہ، بدگمانی میں اسی میں رشتے ٹوٹتے ہیں، اسی بدگمانیوں کے اندر صفحے ٹوٹتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے شیطان جو ہے سب سے پہلے لوگوں کا دل خراب کرتا ہے، کپڑے خراب نہیں کرتا، نماز سے نہیں روکے گا، قرآن پڑھنے سے نہیں روکے گا، حج سے نہیں روکے گا، روزہ رکھنے سے نہیں روکے گا، خرچہ کرنے سے نہیں روکے گا، لیکن دل کے اندر کچھ ڈال دے گا، تو اس کی وجہ سے اب دل خراب ہو گیا۔ جب دل خراب ہو گیا تو کرنے دے جتنا کرنا ان کو۔ اور میں آسان کر کے مثال دیتا ہوں، یہ میرا رومال ہے، خدا رکھاتے ہیں تو معمولی سی نجاست لگ گئی، پیخانہ لگ گیا، گندگی لگ گئی، اب میں اس کو دھوتا نہیں ہوں، صاف نہیں کرتا ہوں، اور اس کے اوپر میں جو ہے عنبر ڈال رہا ہوں، اوٹ ڈال رہا ہوں، گلاب ڈال رہا ہوں، گندگی ہی غالب رہے گی۔
اتنی تو عقل میں آتی ہے نا بات. گندگی ہی غالب رہے گی. کیوں گندگی غالب رہے گی؟ اس لیے کہ میں نے اس کو دھویا نہیں. ہاں اس کو دھو دوں، پاک کر دوں، سکھا لوں اور پھر میں لے آؤں ایک قطرہ صرف اونٹ ڈالوں، خوشبو پھیل جائے گی. یہی حال دل کا ہے. دل کے اندر اگر میل بھرا ہوا ہے، جتنا بھی نماز کا اونٹ ڈالو، قرآن کا اونٹ ڈالو، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آسمان پر جانے سے چیزوں کو روکے گا. قبول کرانا ہے، پاک کرو دل کو، کہ مومن کا دل اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. قلب سلیم. اس لیے دعا مانگو، پڑھے لکھے ہو، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما. اچھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بیانات بھی سنے ہوں گے. اجتماعات کے اندر نظام الدین آئے ہوں گے تو وہاں یا یہاں جو اجتماعات ہوتے تھے ابا تشریف لاتے تھے تو ابا فرماتے تھے کہ بیٹا اگر دل صاف ستھرا ہے اور معمولی عبادت بھی ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. مقبولیت ہوگی آسمانوں پر، اللہ چمکائے گا. پھر ایک جملہ کہتے تھے، ادنا سے پھر اللہ تعالیٰ بیٹا بڑی بڑی جنتوں میں داخل کرے گا. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. جنت کے اندر کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا کہ 3 دن کی جماعت میں نکلو، چلے کی جماعت میں نکلو، 3 چلے کی جماعت میں نکلو. نہیں، جنت میں نماز بھی نہیں، جنت میں داڑھی بھی نہیں، جنت کے اندر تبلیغ کا کام بھی نہیں. جنت میں نہ چھٹی، کوئی ٹینشن لینا نہیں ہے. مردوں کو دکان کھولنے کا فکر نہیں اور عورتوں کو جو ہے کھانا پکانے کا فکر نہیں. ہر لائن کی خواہش اب وہاں پوری ہوگی. شرط یہ 50 سالہ 60 سالہ جو ہماری زندگی ہے 70 سالہ اس کو آدمی ٹھیک ڈھنگ سے گزار دے. اور اتنا اونچا درجہ دیا کہ مرد مومن ایمان دین کا کام کرتے کرتے 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، آج میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو گئی، 3 بیماریوں سے نجات دے دو. مجنون نہیں ہوگا، جذام کی بیماری نہیں ہوگی، گوشت جو گل گل کر گرتا ہے وہ نہیں، برس کی بیماری نہیں ہوگی، جو سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. حتیٰ اذا بلغ 50 کو پہنچا تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، آج میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو گئی، حاسبوہ حسابا یسیرا، فرشتوں اس کا حساب کتاب آسان لینا. وہ پوائنٹ لکھی جاتی. صحابہ نے پوچھا حضرت آسان حساب کتاب کیا تو آپ نے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، سامنے والے کو دیکھا اور کہا جنت میں چلا جا. یہ آسان حساب کتاب ہے. 50 سال کی عمر میں یہ ہدیہ ملتا ہے. 60 سال کی عمر میں آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے، آج 60 سال کی عمر ہو گئی، رجوع اللہ کی توفیق دو. اللہ کی طرف سے رجوع اللہ کی توفیق ملتی ہے، مسجد میں آنے کی توفیق، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق، روزہ رکھنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈالتا ہے مسجد میں چل، اللہ خود دل میں ڈالتا ہے 3 چلہ لگا لے، اللہ خود دل میں ڈالتا ہے 20 چلہ چلا جا، اللہ خود دل میں ڈالتا ہے کہ خیر کا کام کر لے. یہ 60 سال کی عمر میں 70 سال کی عمر ہو گئی تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں، آج میرے بندے اور بندی کی عمر 70 سال کی ہو گئی، اے فرشتوں گواہ رہنا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ بھاؤ ملتا ہے. لیکن کب؟ جب دل صاف ہو. ہیرا پھیری والا دل نہیں، دل صاف، پاک صاف. صحابہ کے دل پاک صاف ہوتے تھے. سعد ابن ابی وقاص کہتے تھے میں رات کو سوتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، پھر سوتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تیری تو مستجاب دعا ہے، تیری دعا اللہ قبول کرے گا. اچھا 80 سال کی عمر ہوئی تو آسمان پر اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج میرے بندے اور بندی کی عمر 80 سال کی ہو گئی، فرشتوں اس کی جتنی نیکیاں ہیں اسے باقی رکھو
اور جتنے گناہ کیے ہیں سارے گناہ معاف کر دو. 80 سال کی عمر میں سارے گناہ دنیا میں ہی معاف ہو جاتے ہیں. 90 سال کی عمر ہوئی, اب جب 90 سال, یہ حضور یہ حدیث ہے, میں نے میری کتاب بکھیر موتی نے لکھی ہے. یہ 40 سال پر یہ, 50 سال پر یہ, 60 سال پر یہ, 70 سال پر یہ, 80 سال پر یہ. حضور فرماتے ہیں 90 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے 90 سال کا ہو گیا, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کے بارے میں یہ سفارش کرے گا میں اسے قبول کروں گا. یہ قلب سلیم والا, یہ ایمان والا, یہ دیندار ریٹ مل رہا ہے. 90 سال تک حضور نے فرمایا, 100 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. یہ حدیث 90 سال تک کی ہے. لیکن دوسری حدیث جس کا اس حدیث سے کوئی جوڑ نہیں ہے, وہ دوسری حدیث ہے. کبھی نہ کبھی تو مرے گا کہ نہیں مرے گا بھائی. ارے حسن پور میں ملک الموت آتے ہی نہیں آتے کہ دوستی کر لیے. کبھی અહીંયા નહીં આવવાનું ભાઈ, બીજે બધી જગ્યાએ જાઓ, અહીંયા નહીં આવવાનું. 100 વર્ષ તક हमारे मरવું જ નથી. ये जो बड़े बड़े बादशाह होते थे ना, कछवा जो है उसकी उम्र 500 साल की होती है. कछवा 500 साल. तो जो बादशाह होते थे तो अलमा ने लिखा है कि बड़े बड़े बादशाह उनके घर के बाहर बहुत बड़े बड़े कछुए पालते थे, नहर बनाते थे कछुए. तो पूछते थे भी क्यों? अरे बोले यार इनकी उम्र 500 साल की होती तो कुछ हिस्सा आपने को ही मिल जाएगा. नादानी बेवकूफ़ी. और कुछ बादशाह जो होते थे वो सांप पालते थे. सांप जो है ना, सांप ये अपनी मौत नहीं मरता. सांप कोई मारे उसको, जैसे जानवर, जैसे गधा, वो अपनी मौत मर जाता है. कुत्ता ये अपनी मौत मर जाता है. हाथी ये अपनी मौत मर जाता है. दूसरे जानवर जो है उनका अल्लाह के साथ मामला ऐसा है, बीमारी आई, ये आया, ये अपनी मौत मर जाता है. सांप ऐसा नहीं, इसीलिए उसका नाम हैया रखा है. अपनी मौत नहीं मरेगा. हाँ, कोई मारेगा, सांप आया और किसी ने मिलकर मारा तो मरेगा वो, लेकिन अपनी मौत वो नहीं मरेगा. तो सांप पालते थे, बोले ये अपनी मौत नहीं मरते तो हम भी अपनी मौत नहीं मरेंगे. ये पागलों की दुनिया. इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें वो सांप का निशान रखते हैं. अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी आप देखो यूट्यूब पर जाकर, सांप का निशान क्यों रखते हैं? वो कहते हैं कि यार ये अपनी मौत नहीं मरता, तो मेरी कंपनी भी अपनी मौत नहीं मिलेगी. थिंकिंग है सबकी. अब इस पर क्या बातें, कितनी बातें सुनाऊं मैं आपको. खुलासा है कलाम ये कि कभी न कभी तो मरेगा कि नहीं मरेगा. अब ये मरा. अब जब 90 साल तक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया. 90 साल का आपने हदीस में इतना बताया. 100 साल तक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ही नहीं, कुछ कहा भी नहीं, लेकिन कभी न कभी तो मरेगा. अब ये मरा कर अपने कब्र में गया तो फरिश्ते जो उसकी ड्यूटी पर थे, खिलाने पर थे, हिफाजत पर थे, रोज़े पहुंचाते थे, वो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह पाक आ तो मरी जो, अब हमें चो जाए, हमारी ड्यूटी लगाड़ चो, आसमानों पर लगाड़, ज़मीन पर लगाड़ चो. तो अल्लाह क्या कहेंगे, भाई देखो आसमान जो है ये फरिश्ते से भरा हुआ है, इबादत कर रहे हैं. ज़मीन पर भी फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, सब जो है बस भरे हुए हैं. इसलिए मुझे तुम्हारे अल्लाह पाक हमारी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम क्या करें, कहाँ जाएं. तो हदीस का टुकड़ा, ये अगली हदीस, ये अलग हदीस है. अल्लाह कहेंगे जाओ, वो दीनदार था ना, उसकी कब्र पर जाओ और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो, क़यामत तक पढ़ते रहो. इसकी जितनी नेकियां बनेंगी वो मर्द मोमिन के खाते में जाएगी. ये फजीलत है. किसी को फजीलत नहीं मिलेगी, पिछली उम्मतों को फजीलत नहीं दी. अल्लाह ने हमें फजीलत दी. हमारा भाव बढ़ाया, हमारा भाव बढ़ाया. गुनाह माफ कराने के नुस्खे बहुत बताए, नेकियां बढ़ाने के नुस्खे बहुत बताए. एक मर्तबा एक दुआ आती है हदीस शरीफ में, आदमी पढ़ ले तो दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा. पढ़ा दूं आप लोगों को भाई? अरे पढ़ा दूं हसनपुर वालों, हमारी फीस मिलेगी. वकील को फीस देते हो नहीं देते?
ڈاکٹر کو دیتے ہو نہیں دے دیا. مولوی بیچارے ایسے ہیں کہ کوئی فیس نہیں. ہماری فیس یہ ہے, میں فیس بتاؤں گا آپ کو, چندہ کروں گا آپ سے, میں آپ کو ایک ہدیہ دوں گا اور اس پر وہ میری فیس ہے, ایک ہدیہ دوں گا آپ کو آخر میں, بس آپ کو کرتے رہنا ہے. تو روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو دعا میرے ساتھ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو جس نے بھی پڑھا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئی. کیا حدیث ہے, اور یہ حدیث کے حوالے میں نے میری کتابوں میں میری جو کتاب چھپتی ہے سب سے پہلے میں یہ روایت نقل کرتا ہوں. میرا قرآن کا ترجمہ چھپے گا, میں نے کہا یہ پہلے ہائی لائٹ کرو اس کو, تاکہ کم سے کم پہلے پڑھ لے ہوئے تو اس کا اکاؤنٹ میں نیکیاں تو آ جاویں. یہ بالکل میں نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں. ورنہ بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کے برابر نیکیاں ملیں گی. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہم تو پکڑتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں آئیں گے ان میں جنات بھی آ گئی, وہ بھی مومن ہے نا, سب کے برابر نیکیاں ملے گی. میں وہ چھوڑ دیا میں نے اس کو. پھر بعد میں کہا کہ جب ہم زندہ ہیں جیسے ابھی اس وقت میں بھی جنات کو بھی لو, وہ بھی تو مومن ہے. جنات بھی ہمارا سبق سنتے ہیں, وہ کبھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے فضائل بھی تو بیان کرو. جنات ہمارے فضائل بیان کرو. میں نے کہا تمہارے فضائل بھی اتنے ہیں کہ بیان کرتے کرتے تھک جاویں. سب سے بڑی فضیلت تمہاری یہ ہے کہ جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نہیں ہے, انسانوں نے بہت ستایا. بدر میں آ گئے, احد میں آ گئے, تبوک میں آ گئے, فتح مکہ میں آ گئے, خیبر میں آ گئے, وہاں آ گئے, وہاں آ گئے. انسانوں نے بہت ستایا, جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ستایا. بات مان لی, سنا, لب دے اور چل پڑے. ہاں دنیا میں بعد میں اکا دکا اگر کسی کو ستائے وہ بات الگ ہے, لیکن جتھے بن کر, جیسے انسان تو جتھے بن کر آئے حضور کے مقابلے میں, جتھا بن کر آئے حضور کو ستانے کے لیے. لیکن سب سے بڑی تمہاری فضیلت جناتوں کی یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. اکا دکا کسی نے کوئی مخالفت کر دی. ایک جن تھا جو بہت ستاتا تھا, تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کرتا ہے, مکہ کا بڑا جن تھا, پرانا چلا آ رہا تھا, تو اس کا کچھ حل ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا ہم کسی کے اس طریقے سے مارنے کے قائل نہیں ہیں, اور کسی کو ہم کہیں گے بھی نہیں. یہ آپ کی عادت تھی, اخلاق تھی. جادو کرنے والے کا پتہ چل گیا کیسے جادو کیا لبید ابن عاصم نے, قرآن کی آیت نازل ہو گئی, سب کچھ قصہ سب مولوی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ. حضرت عائشہ اور حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ جا کر حضور سے کہنا چاہیے کہ قرآن سے وہی سے پتہ چل گیا کہ یہ جادوگر ہے. اس نے اقرار بھی کیا, جادو ملا بھی, سب کچھ ہو گیا. حضرت بدلا لو, یہ آئے دونوں. حضور نے فرمایا نہیں, اللہ نے مجھے تو صحت دی تھی, مجھے تو اللہ نے صحت دی تھی. نہیں, وہ جو زینب تھی خیبر میں جو زہر دیا تھا, زینب نامی لڑکی, یہ زینب نام جو ہے یہ پرانا چلا آ رہا ہے. یہودیوں میں اب بھی یہ نام ہے, اسلم, زینب, تعلیم, یہ نام یہودیوں کے ہیں اوپر کے جو چلے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام باقی رکھے, منع نہیں کیا. مدینہ منورہ میں زینبیں بہت ہوتی تھی, اسی لیے قصے ہوتے تھے زینبوں کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پھر زینبوں کی, زینب کی تم بات کر رہے ہو, اجے زیانی, کون سی زینب ہے یہ بتاؤ, کون سی زینب کا ایک قصہ ہے, کون سی زینب تھی. مدینہ منورہ میں زینبوں سے بھرا ہوا ہے. میری بیٹی کا نام بھی زینب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی زینب, عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب, ہر گھر میں زینب تھی. اور بھائی ایک بات کو برا تو نہیں مانو گے, ارے کہو تو صحیح, گھر جا کر کہنا مت, گھر جا کر کہنا مت. زینب نامی جو لڑکی عورت ہوتی ہے نا, تھوڑی سی مزاج کی تیز ہوتی ہے, لیکن بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے. مزاج کی تھوڑی تیز ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. مزاج کی تیز,
اسی لیے زینبوں کے قصے حضور کے پاس بہت آتے تھے. گھر جا کے کہنا میں تھا, میں نے کہا مول صاحب جی ہمارا نمونی تشریح کرے تھے. تو یہ حضور کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی وہ بھی زینب تھی, خیبر میں اس نے زہر دیا تھا, اس کا نام زینب تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرار کیا اس نے, ہاں میں نے دیا ہے یہ. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ اقرار کر رہی ہے, اب قصاص لو. فرمایا نہیں. وہ صحابہ نے جو گوشت کھایا زہر والا اور وہ صحابہ مر گئے, اس پر حضور نے قصاص لیا, اپنی وجہ سے نہیں لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آج ہمارے یہاں ان اخلاق کی بہت کمی ہے. آج ہمارے یہاں اخلاق ہیں لیکن امیٹیشن اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے اخلاق والے تھے کہ قرآن کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ باقاعدہ ہائی لائٹ کیا. حالانکہ اب نماز بھی پڑھتے تھے, اب قرآن بھی پڑھتے تھے, اب تہجد بھی پڑھتے تھے, آپ جو سارے خیر کے کام کرتے تھے, کسی کو قرآن نے ہائی لائٹ نہیں کیا, لیکن اخلاق کو ہائی لائٹ کیا. اپنوں کے ساتھ, پرائیوں کے ساتھ, ڈاکوؤں کے ساتھ ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت کا سفر ہوا 20 قصے ہوئے ہیں. کتنے ہوئے ہیں بھائی؟ 20. چھوٹے چھوٹے سانپوں کے, جناتوں کے, ڈاکوؤں کے, یہ قصے 20 علماء نے لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے. کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو سناؤں گا نمبر وار, نمبر 1 نمبر 2. ایک قصہ ہوا 2 ڈاکوؤں کا. 2 ڈاکو تھے, ان کا نام تھا مہانان. وہ جو بھی ان کے پاس جاتا تو اس کو یا تو قتل کر دیتے یا اس سے سارا مال لے لیتے. تو روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گزرنا تھا وہاں سے, اس کے بغیر تو مدینہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں 4 آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر, عبداللہ ابن اریقط, ایک مشرک لڑکا تھا جو رستہ دکھا رہا تھا, اور ایک مشرک تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن اریقط تو وہ, اور ایک حضرت ابوبکر کا غلام تھا. یہ 4 آدمی تھے جو حضور کے ساتھ یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے. تو یہ جو تھا نا عبداللہ ابن اریقط, جب بات چلی کہ جانا ہے مدینہ منورہ, طے ہو گیا. پہلے تو ہوا یہ خیر ہے. اصل میں کیا مضمون سمجھاؤں آپ کو, ہمارا دل اگر سلیم ہوگا تو خیر ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گی, ہمیں خیر کے پاس جانا نہیں پڑے گا. صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چپکے سے کہا کہ حضرت نے بہت پریشان. اچھا مکہ زندگی میں بہت پریشان ہوں. یہ کیا پریشانی ہے؟ میں کہا حضرت یہ مکہ والے بہت پریشان کر رہے ہیں, یہ کیا کریں گے وہ کر بتاؤ. آپ مجھے اجازت دے دیں, میں ہجرت کر کے چلا جاؤں. آپ خاموش رہے, بھائی میں اکیلا رہوں گا یہاں مکہ میں, یہ تمہارا ایک سہارا ہے ابوبکر کا. حضرت آپ بس مجھے اجازت دے دیں, میں تو تھک گیا ہوں, میری بچیاں بھی ہیں اور گھر بھی ہے, بوڑھا باپ بھی ہے, اور میں بہت تھک گیا ہوں, آپ مجھے اجازت دے دیں. حضور نے فرمایا اچھا جاؤ. کہاں جاؤ گے ہجرت کر کے؟ بولے حبشہ جاؤں گا. سب لوگ حبشہ گئے ہیں مکہ والے, میں بھی وہاں چلا جاؤں گا. چنانچہ صدیق اکبر روانہ ہو گئے. حضور اکیلے مکہ میں. حالات تو حضور پر بھی تھے, کوئی یہ تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات نہیں تھے. بھائی بچیاں تمہاری ہے تو حضور کی بچیاں تھیں, بھائی بیوی تمہاری ہے تو حضور کی بیوی تھی. اگر سودا سے نکاح ہو گیا تھا اور بچیاں بھی تھیں. تو حضور نے کہہ دیا کہ اچھا تم جاؤ حبشہ. صدیق اکبر روانہ بھی ہو گئے. اب روانہ ہو گئے, آدھے رستے تک پہنچ گئے. آدھا رستہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, اب آدھا رستہ باقی ہے. تو اب وہ دغلا کر کے ایک آدمی تھا مکہ مکرمہ کا سیٹھیا تھا, وہ رستے میں ملا. ابوبکر یہاں کہاں جا رہے؟ یہ کہا حبشہ. یہ حبشہ کیوں؟ ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس لیے کہ مکہ والے جو ہے وہ ٹھہرنے نہیں دیتے. ابو دغنا نے کہا کہ نہیں, میں تیرے سپورٹ کروں گا, میرے ساتھ واپس چل. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں, وہ آدھا راستہ رہ گیا, آدھا باقی ہے, میں وہی زندگی گزار لوں گا. ابو دغنا نے کہا کہ نہیں,
میں سپورٹ کروں گا، میں کفالت ہوں، میں کفیل بنوں گا، میں تم کو پناہ دوں گا، میں جانے نہیں دوں گا۔ تجھ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر حبشہ چلا جائے یہ اچھا نہیں لگتا مجھے، میرا ساتھ یہ مشرک تھا لیکن تھوڑا دادے جیسا تھا، بھائی گیری کرتا تھا، پورا مکہ جو ہے ڈرتا تھا اس سے۔ واپس لایا، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں کہ وہ بکر آدھے رستے سے آ رہے ہیں۔ میں کس پر سنا رہا ہوں؟ قلب سلیم ہوگا تو خیر تمہیں ڈھونڈے گی، حلال مال بھی تمہیں ڈھونڈے گا، اللہ اچھی بیوی بھی دے گا، اچھا شوہر بھی دے گا، سب کچھ خیر ہی خیر ہوگا۔ اور اگر قلب سقیم ہوا تو آدمی ہر جگہ ٹھکرائے گا۔ یہ قلب سلیم والے تھے، مکہ آ گئے۔ مکہ والوں نے کہا کہ ارے ابو بکر تو آ گیا، ارے یہ تو آ گیا، ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ گیا، چلو بلا ٹلی، یہ تو آ گیا۔ تو ابو جغنا نے سب کو کہا میں نے پناہ دی ہے، خبردار کوئی بھی میری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ طواف کروایا اور کہا میں تیرے ساتھ طواف کروں گا، چل بالکل ڈر مت، تیری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، فکر مت کر۔ سارے مکہ والے جمع ہو گئے، حرم میں بیٹھے۔ بھئی یہ آدمی کا کیا کر رہا ہے؟ ابو جغنا نے کہا یہ آدمی یہاں رہے گا، کوئی بھی اسے مار نہیں سکتا، میری پناہ میں ہے۔ مکہ والوں نے کہا آپ کی پناہ ہم منظور کرتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ کہ یہ حرم میں آ کر نماز نہ پڑھے، اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ ابو بکر منظور، صدیق اکبر نے کہا کہ منظور۔ اپنے گھر میں مسجد بنا لی، وہی بیٹھتے، وہی نماز پڑھتے، وہی قرآن پڑھتے۔ قلب سلیم والے تھے، آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے تو بھی مکہ والے قرآن سننے آتے تھے۔ ان کی لڑکیاں، ان کی عورتیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو یہ وہاں آ کر جھرمٹ کا جھرمٹ۔ مکہ والوں نے کہا کہ ارے یار اس پر تو پابندی لگائی ہے لیکن اس کا کام تو چل رہا ہے۔ تو مکہ والوں نے ابو دغنا کو بلایا اور ابو دغنا کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی ساری بھیڑ جمع ہو رہی ہے۔ ابو دغنا نے کہا کہ ابو بکر آپ مت پڑھو یہاں نماز، اس لیے کہ مکہ والے ماریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا ابو دغنا مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ کی حفاظت میں ہوں، اسے میرا ٹینشن مت لے۔ یہ بات ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے صدیق اکبر کے پاس اور آ کر یوں کہا کہ بہت راز کی بات کرنی ہے مجھے تم سے کہ تمہاری بچیوں کو تھوڑا سا الگ کر لو، دوسرے کمرے میں بھیج دو۔ بچیاں کون تھی؟ ایک حضرت اسما اور ایک حضرت عائشہ، یہ تو بیٹیاں تھیں، دوسرے کو بیٹی تو تھی نہیں ان کی۔ تو عائشہ کہتے تھے میں چھوٹے سی تھی، حضرت عائشہ جو ہیں یہ چھوٹی ہیں، حضرت فاطمہ بڑی ہیں عمر کے اعتبار سے، حضرت عائشہ چھوٹی، تو میں چھوٹی سی تھی لیکن سمجھدار تھی۔ حضور کے بعد میں سن رہی تھی تو حضور کہہ رہے تھے کہ ابو بکر مجھے کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے اور کوئی سنے نہیں، کیونکہ بچیاں تو بچیاں ہیں، کہیں وہ سن لے گی، کہیں مکہ مکرمہ میں کسی کے کہہ دیا تو ہمارا رات فاش ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت یہ تو میری بچی ہے، میری بچیاں کہیں جائے گی نہیں، کہیں بات نہیں جائے گی، آپ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے ہیں میرے پاس، میں کس پر سنا رہا ہوں؟ قلب سلیم، جس کا دل پاک صاف ہوتا ہے خیر اس کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے۔ جبریل آئے ہیں اور اللہ نے کہا ہے میں ہجرت کرو، چاہے مدینہ جاؤ، چاہے بحرین جاؤ، چاہے حبشہ جاؤ، جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، لیکن تم ہجرت کرو، ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ میں نے مدینہ کو پسند کیا ہے۔ دو باتیں، ٹھیک ہے، مدینہ جانا ہے ہمیں۔ تیسری بات یہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ میں اکیلا کیسے جاؤں، میرا کوئی سفر میں ساتھی ہونا چاہیے، کیا کروں؟ تو جبریل نے کہا میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا اپنے ساتھ سفر میں ابو بکر کو لے لو۔ یہ خیر، اپنے ساتھ سفر میں ابو بکر کو لے لو۔ تو ایسا کہتی تھی میں چھوٹی سی تھی جب حضور نے یہ جملہ کہا کہ اللہ نے کہا ہے اپنے ساتھ سفر میں ابو بکر کو لے لو، میرے ابا تو ہچکیاں مار کر رونے لگے۔ کہاں میں حبشہ جا رہا تھا اور کہاں اللہ نے قلب سلیم والا خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں سے کہاں پہنچی۔ دیکھو
اپنے ساتھ ابو بکر کو لے لو۔ صدیق اکبر بہت روئے۔ ماں عائشہ کہتی تھی میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ کسی کو غم ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، خوشی کے مارے آنسو نکلتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا۔ یہ حضرت عائشہ خود روایت کرتی تھی۔ کب؟ جب حضور کے نکاح میں آ گئی۔ بچپن کی باتیں یاد رہتی ہے؟ حضور کے نکاح میں آ گئی، اب تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، اللہ نے وجاہت بھی دی، اللہ نے قوت بھی دی، سب کچھ سوچنے لگی، سمجھنے لگی۔ تو کہتے میں نے میرے ابا کو اس وقت روتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ نے کہا ہے ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت میں تیار ہوں، بس حضرت میری ایک درخواست ہے، میں 2 گاڑیاں تیار کر لوں، 2 انووا، سمجھ گئے نا، سفر کے لیے 2 اونٹنیاں میں تیار کر لوں۔ آپ نے فرمایا ہاں تیار کرو حضرت، میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ یعنی آپ پیسے مت دینا ہے اس کے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، یہ نبی، تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، میں بھی تو اس کا محتاج ہوں۔ 1 اٹھنے کا پیسہ صدیق اکبر نے دیا، 1 اٹھنے کا پیسہ حضور نے دیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، بعد میں جب آئیں گے میں دے دوں گا تمہیں۔ اور یہ سفر شروع ہوا تو میں کس پر سنا ہے؟ اس پر خیریں، قلب سلیم، قلب سلیم، چپکے چپکے قلب سلیم مانگو، چپکے چپکے۔ آج ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہے۔ اب تنہائی میں تھوڑا سا اس مضمون کو اور سوچنا، آپ کو بہت چیزیں ملیں گی۔ تبھی حضور کے اخلاق پر وہ 2 ڈاکوؤں کا قصہ سنا رہا تھا، بڑے ڈاکو تھے، کوئی بھی گزرے تلوار لے کر پیسہ لاؤ، یہ لاؤ، مڑ میں آیا تو قتل کر دیا، مڑ میں نہ آیا تو کم سے کم پیسہ اٹھنی گھٹنی سب لے لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکڑ لیا ہجرت کے موقع کے اوپر۔ صدیق اکبر بہت پریشان، کیا کرے، اور کہا بھی اٹھنی سامان نکالو، سب نکالو، حضور سے کہہ رہا ہے سامان نکالو، پیسے نکالو، تمہارا جو کھانا ہے وہ نکالو، سب یہاں رکھو، اور تلوار لے کر کھڑا ہے وہ۔ آپ نے کیا کہا؟ بھائی ٹھیک ہے میرے بھائی کہا بھائی یہ بتاؤ تمہارا آپ دونوں کا نام کیا ہے؟ تو ہم دونوں نے غصے میں کہا مہانان۔ مہانان کا مطلب ذلیل لوگ۔ آپ نے جواب دیا لا 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 بل انتما مکرمان، نہیں تم تو بڑے عزت والے ہو۔ بس اتنا جو تعریف کی تو یہ دونوں نے کہا ہمیں تو کسی نے عزت والا کہا ہی نہیں ہے، یہ مسافر کیسا ہے جو ہمیں عزت والا کہتا ہے۔ دونوں نے تلوار ڈال دی اور حضور کا سامان بھی واپس کر دیا، اور حضور کو کہا ہمارے غار میں آئیے، ہم آپ کی خدمت کریں۔ غار میں لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا۔ اور وہ جو عبداللہ ابن اریقط تھا مشرک، وہ اس نے حضور سے کہا تھا دیکھو میری تو سیٹنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ، مجھے تو کچھ بولیں گے نہیں، تو میں تو اکیلا نکل جاؤں گا، جیسے کسٹم والوں کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے نا، بولے میری تو سیٹنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ، میں تو نکل جاؤں گا، آپ اپنا کام کر لینا جو کرنا ہو۔ وہ آگے جا کر ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا جا کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دونوں کو اکرام کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو نکلا اور کہا ارے ابن قریظہ آ جا یہاں آ جا، تو بھی آ جا۔ اسے کہا نہ میں نہیں آتا۔ وہ سمجھا کہ میں جاؤں گا تو میری بھی پٹائی ہوگی۔ پھر اس نے کہا دونوں نے کہا بھی تو آ جا، خیر ہے۔ وہ آیا تو اس کا بھی اکرام کیا، اس کو بھی بٹھایا، اس کو بھی کھلایا پلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا، سامان بھی رکھا اٹھنے کے اوپر۔ تو حضور نے دعوت دی ان کو، اسلام کی دعوت دی، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جا رہا ہوں مدینہ، تم میرے پاس آنا، جب آؤ گے تو میرے پاس لوگ ہوں گے، میں مشغول ہوں گا، تو تم جو ہے یہ مت کہنا مہانان آئے ہیں، بلکہ یہ کہنا مکرمان آئے ہیں۔ میں تمہیں اندر بلاؤں گا، تمہارا احترام کروں گا۔ چنانچہ دونوں صحابی بنے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ گئے۔ حضور کے پاس بھیڑ تھی، لوگوں نے کہا کہ کوئی 2 آدمی آئے ہیں مکرمان۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ میری ہجرت کے ساتھی ہیں، یہ میری ہجرت کے دوست ہیں، ہجرت کے سفر کے۔ ایک قصہ یہ ہوا، 20 قصے ہوئے ہیں، دوسری مرتبہ انشاءاللہ جب آؤں گا تو سناؤں گا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج تو ہم تھکے ہوئے ہیں اور صبح بھی ہمیں پھر سفر ہے، اس لیے میں تو اتنا کہتا ہوں اللہ سے قلب سلیم مانگو۔ اب میری فیس بتا دوں بھائی،
مجھے فیس دو گے؟ آپ نے وعدہ کیا ہے. میری فیس چندہ نہیں ہے کہ صاحب چندہ دو مدرسہ کھول رہا ہوں پیسہ دو، نہیں. وہ پیسہ آپ کو مبارک، زمین آپ کو مبارک. میری فیس یہ ہے کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کتنا نام ہے اس ہدیے کے بھائی؟ 4. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور وہ ہدیہ یہ ہے روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیں. بدرین کی تعداد تھی 313، تو علماء نے لکھا ہے کہ 313 کا جو عدد ہے اس میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. تو یہ 313، حالانکہ 314 بھی حدیثوں میں آتے ہیں، 315 بھی آتے ہیں، 312 بھی آتے ہیں، لیکن بخاری وغیرہ نے 313 نقل کیے ہیں، اور میں نے بھی 313 اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں. تو 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں گے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ 31 محل جنت میں ہمارے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ. حسن پور میں تو بہت بنائی، پوش پور میں بہت بنائی، نور گڑھ میں بہت بنائی. یہ نارگڑھ کو نارگڑھ مت کہو، نارگڑھ کا نام بدلو اپنی زبان پر. حکومت کے نکاح میں بدلے نہ بدلے بات الگ ہے، اپنی زبان پر تو نور گڑھ کہو. نور 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 نور. نار کا مطلب ہوتا ہے آگ. تو اس جگہ سے میں آپ پیدا نہیں کرنی، وہاں سے میں نور لانا ہے. نور. نور گڑھ میں آپ پراپرٹی بنا رہے ہو؟ نہیں بناتے. نور گڑھ میں، رتن پور میں، تمہارے داتا میں، پوش پور میں. تو جنت میں بھی اپنی پراپرٹی بناؤ. روزانہ 31 بنگلے تیار کرو. صحیح حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، جنت میں تیرے لیے ایک محل یعنی ایک بہت بڑا بنگلہ تیار ہو جائے گا. تو حضرت عمر کہتے تھے 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک بنگلہ تیار، ایک محل تیار؟ فرمایا ہاں. تو حضرت میں تو بہت بناؤں گا محل. آپ نے فرمایا بنا. کتنی طاقت ہے تیرے اندر؟ جتنی طاقت ہے بنا. چنانچہ تو عمر کہتے تھے بہت بناؤں گا، بنا. تو 31 بنگلے روزانہ ہمارے تیار ہو جائیں گے تو جنت کی پراپرٹی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اچھا، اب ایک ساتھ سورہ اخلاص پڑھنا نہیں ہے آپ کو. 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، 25 مرتبہ پڑھ لیا. 24 گھنٹے میں کوٹا پورا کرنا ہے. 315 ہو جاوے، 316 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، 325 ہو جاوے، وہ آپ کے مقدر. 313 سے کم نہیں کرنا ہے. پڑھو گے، یہ میری فیس ہے، کرو گے انشاءاللہ. یہ میرا ہدیہ ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ اور اس سے میں نے لوگوں کے فائدے بہت دیکھے. ہمارے مریدین تو دنیا میں بہت ہے نا بھائی. میرے مریدین تو دنیا میں بہت ہیں. سبق کتنے لوگ سنتے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ حسن پور میں ہی کتنے لوگ سنتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں. ساری دنیا میں اللہ پہنچا رہا ہے، وہ اللہ پہنچا رہا ہے. تو میں سب سے جو یہ فیس لیتا ہوں بھائی، میرا کچھ نہ کچھ فیس دو، ہدیہ دو ہم کو. ہمارا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. تو کئی لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب، ایک شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں تھی احمد آباد کی. میں نے جب بیان کیا تو اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولوی صاحب 5 لاکھ مرتبہ تو میں نے پڑھ لیا اور آپ کو ہدیہ دے دیا. میں نے کہا بہت اچھا. بولے پھر 5 لاکھ مرتبہ شروع کیا، اب 10 لاکھ ہونے والا ہے. تو بہت بنگلے ملیں گے جنت کے اندر. میں نے کہا اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، آپ کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو اس نے مجھے کیا کہا، مولوی صاحب کہیں بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے؟ سمجھ گئے نا؟ اتنے سارے بنگلے جب ہیں وہاں تو بھاڑا بڑا رینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ત્યાં તો બધા માલદાર લોકો જ જમા થશે, કોઈ ભાડાવાળું નહીં હોય. બધાના જ બંગલા હશે ત્યાં, તો કોઈ ભાડુંવાળું. તમે શું એટલા બધા બંગલા આપણે કરશું શું? મને કહે ટેન્શન લેવાનું નહીં, આપણે જન્નતમાં જશું ને ઇન્શાઅલ્લાહ, એટલે બેસીને મશવરો કરી લઈશું આપણે. समझ गए ना? तो आप भी बनाना शुरू करो, ठीक है इंशाअल्लाह. ये मेरा यानी समझ लो कि ये मेरा खास वजीफा है.
میں اب پورے سفر میں ہر جگہ دیتے دیتے آیا ہوں اور ہر جگہ دیتا ہوں، جہاں جاؤں یہ اپنی بات تو کرتا ہی کرتا ہوں. کبھی دیکھو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا بھی قبول کرے گا. بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی. اور کس سے ہوئے ہیں؟ بمبئی میں نواب مسجد میں بیان کرتا تھا رمضان میں. اب جو ہے ہماری ہمت رہی نہیں، اب رمضان ہم مکہ مدینہ میں کرتے ہیں. یعنی اب ہم نے عادت ڈالی کہ رمضان وہاں گزارو مکہ مدینہ میں، یہاں بیان بہت ہو گئے. تو وہاں میں نکلا تو ایک لڑکی آئی اور کہا ابو جی ابو جی ابو جی مجھے ایک بات کرنی ہے ابو جی. میں نے کہا بتاؤ بیٹا کیا ہے؟ بولے میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کہیں سے رشتہ ہوتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. تو میں نے کہا بیٹا اگر میں تجھے کوئی وظیفہ بتاؤں گا تو کرے گی؟ ارے ابو جی دل سے کروں گی، مجھے رشتے کی ضرورت ہے تاکہ میں میرے ماں باپ پر بوجھ نہ بنوں، اپنا گھر بساؤں. میں نے کہا اس کو تو میں نے 100 مرتبہ کہا، لیکن اب 100 مرتبہ میں نے کم کر دیا، 100 مرتبہ والے بہت ہو گئے. تب میں نے کہا تھوڑا بھاؤ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ زمینوں کے جو بھاؤ بڑھتے ہیں، مکانوں کے بھاؤ بڑھتے ہیں، تو ہمارے وظیفے کا وہ بھاؤ بڑھانا چاہیے. اب میں نے 313 کر دیا، 313 پڑھو. میں نے اس کو 100 کہا. میں نے کہا بیٹا تو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر، یہ جاندار شاندار مالدار دیندار یہ وظیفہ ہے. اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر، تو اللہ تعالیٰ تیرا رشتہ بھی کرا دے گا، تیری دعا بھی قبول ہوگی. تو کہا ابو جی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ یہ سوال کیا ہوگا. میں نے کہا دیکھ بیٹا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے. ہر لقمے پر پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کھائیں گے کیا؟ اگر ہر لقمے پر ایک لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا کھائے گا؟ وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں رہے گا، بیچارہ بھوکا رہے گا. ہر مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں بیٹا، جب شروع کرے پڑھ لے، بس ٹینشن مت لے، تو یہ پڑھتی رہے. اور ابو جی میں پڑھوں گی، بس تو پڑھتی رہے اللہ کے ذات سے، اور اس کے بعد دعا مانگ اللہ تعالیٰ سے. روانہ ہونے لگا تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی میری، یہ میری تسبیح بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے. یہ تسبیح کا نام میری جاندار شاندار مالدار دیندار. میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے کہا بیٹا بیٹا یہاں یہ میری تسبیح بھی لیتے جا، یہ بھی ہدیہ، اور اس پر پڑھنا. ابو جی کی تسبیح ہے، پیر صاحب کی تسبیح ہے، پڑھی ہوئی تسبیح ہے، میں بہت پڑھتا ہوں اس کے اوپر. وہ بیچاری اس نے لی، اپنے سر پہ رکھی، آنکھوں میں لگائی، ابو جی ضرور پڑھوں گی. 1 سال ہو گیا. دوسرے سال میں پہنچا، کار میں بیٹھا، ایک لڑکی، وہی لڑکی میری تصویر جو ہاتھ میں، تو آدمی اپنی تصویر سے پہچان لیتا ہے نا، اپنی کار بھی پہچان لیتا ہے، اپنا اسکوٹر بھی پہچان لیتا ہے نا آدمی، اپنا رومال بھی پہچان لیتا ہے، اپنے جوتے بھی پہچان لیتا ہے. وہ لے کر کھڑی ہوئی اور ایک بچہ اس کی گود میں ہاتھ میں ہی پکڑ کے. ارے میں نے کہا یہ تو دلچسپ سال والی ہے. ارے بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار وظیفے کی برکت سے اللہ نے میرا نکاح کرا دیا، اور اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ نے مجھے بہت مال بھی دیا الحمدللہ، اور الحمدللہ برکت ہی برکت ہے. میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ جو اللہ نے مال دیا ہے یہ اللہ کا مال ہے، مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے. اس لیے تو اسے اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، اسٹاپ کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. خرچ کرتے رہے، مدرسے میں دے دے، بیوہ کو دے دے، فقیر کو دے دے، یتیم کو دے دے، کرتے رہے چلتے رہے. بولا میں ایسا ہی کروں گی، لیکن ابو جی خوشخبری اور دیتی ہوں. میں نے کہا بتا. بولے میرے محلے کی لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں اور کہتی کہ ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہوگی؟ ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ کہہ کر میں ان کو بھی وظیفہ پڑھواتی ہوں، آپ کی تسبیح پر پڑھواتی ہوں. ابو جی اللہ کا کرم ہے کہ سب کی شادیاں ہوں گی، تو یہ ہدیہ میں آپ کو بھی دے رہا ہوں. اب یہ میری تصویر پورے حسن پور والوں کو تو دے نہیں سکتا، یہ ہمارے محترم کو دے رہا ہوں، آپ کو ہدیہ. ماشاء اللہ جاندار شاندار مالدار دیندار. مغرب کی نماز بھی آپ ہی نے پڑھائی شاید ہے.
قرآن بہت اچھا پڑھا انہوں نے ماشاءاللہ، اور امام کو میں دیتا بھی ہوں. بس یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، پڑھو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے اس کا تجربہ. یعنی صحیح حدیث میں کہ حضور نے فرمایا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت سے ایک محل تیار ہو جائے گا. 313 مرتبہ پڑھیں گے تو 31 بنگلے بناتے جاؤ اور پوری امت کے لیے دعا مانگو. میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری تشکیل پر جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو تو قبول کر اور اس کی ساری ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما. اور دیکھو موت کا آنا یقینی ہے، موت کی تیاری کرو. اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے، اللہ کے سامنے جانے کی تیاری کرو. غفلت میں زندگی بند گزارو، موت اچانک آتی ہے، موت اچانک آتی ہے، کہہ کر نہیں آتی. اس لیے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اپنا دل صاف کرو، صاف دل کے ساتھ زندگی گزارو، سب کو معاف کر دو. جو بھی دل میں رکھا ہے اللہ کے واسطے معاف، اللہ کے واسطے معاف. مَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو جھیلے اور معاف کر دے یہ بہت اونچا درجہ ہے. عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کو زہر دیا گیا تھا. میں یہ قصہ کی اگر بات ختم کروں، جب ان کو زہر دیا گیا تھا طبیعت ان کی بہت بوجھل رہی تھی، بہت پریشان. عمر بن عبدالعزیز بہت پریشان. اطباء نے چیک کیا کہ آپ کی تو انتڑیاں کٹ گئی ہیں، آپ کا تو گردہ بھی فیل ہو رہے ہیں، اب جو بالکل آپ کی بچنے کی تو امید نہیں. یہ ہوا کیا؟ کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے. ارے مجھے زہر کس نے دیا یہ ہمیں پتہ نہیں، زہر دیا گیا ہے ثابت کرو. تو عمر بن عبدالعزیز نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اپنے غلام کو بلایا. غلام کو بلا کر کہا بھائی ابھی کمرے میں بیٹھا ہوں، تو بیٹھا ہے، میری طبیعت خراب ہے، بخار اور سخت تکلیف، تو کیا تو نے مجھے زہر دیا ہے؟ تو پہلے تو تھوڑا سٹ پٹایا وہ، پھر اس نے کہا ہاں میں نے زہر دیا ہے. کھانے میں کھانا وہی پکاتا تھا، زہر ملا دیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کہا کہ تجھے کتنے پیسے ملے؟ یہ کہا 2000 دینار، 2000 سونے کے سکے. تو اللہ کے بندے میری قیمت تو نے 2000 دینار رکھی، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے. اور کتنا خیر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تو بہت خیریں پھیلی نا، کتنی خیریں پھیل گئی ہیں. تو نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. ارے تجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے کہتا تو میں تجھے بیت المال میں دلوا دیتا، کبھی میں نے انکار تو کیا نہیں ہے. چلو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس نے زہر دیا ہے، لیکن اگر میں باہر جا کر کہوں گا کہ اس نے مجھے زہر دیا تو میرے بیٹے جتنے بھی گزر آئے سب اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیں گے. تو مجھے ابن عبدالعزیز نے کچھ نہیں کیا، اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ دیکھ تو نے مجھے زہر دیا ہے، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. ایک بات. دوسرا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تو نے دیا ہے تو تیری موٹی موٹی الگ کر دیں گے. تیرا یہ مہینے کا پگار لے لے، آئندہ مہینے کا پگار بھی لے لے ایکسٹرا ہدیہ، اور تو جلدی یہاں سے بھاگ جا اپنے علاقے میں، تو وہاں جا کر تیری جان بچ جائے گی. 2 باتیں. تو اس کو پیسے بھی دیے، معاف بھی کر دیا، یہ اخلاق تھے. آج ہے ہمارے پاس؟ تھوڑا سوچو. آج تو جو ہے کورٹ میں کھینچتے آدمی کو، آج تو جو ہے معمولی بات تانا دیتے ہیں. اچھا یہ ہو گئے، اب طبیعت بگڑی، مرض الموت شروع ہوا، بالکل بے ہوش پڑے رہتے تھے. تو وہ سارے کے سارے کہنے لگے بھائی وہ غلام کہاں ہے؟ ان کے ساتھ جو نوکر رہتا تھا وہ غلام رہتا تھا، غلام کہاں ہے؟ ڈھونڈو ڈھونڈو اس کو، ڈھونڈو کہاں ہے؟ وہ تو چلا گیا تھا. آنکھ کھلی، سنا انہوں نے کہ غلام کے بارے میں لوگ مشورہ کر رہے ہیں. تو کیا کہا؟ دیکھو غلام تم لوگ کر رہے ہو، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، زہر اس نے دیا ہے اور میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اس لیے کوئی بھی اس سے بدلہ نہ لے، میں معاف کر چکا ہوں. یہ اخلاق تھے ہمارے بڑوں کے.
ہم اس اخلاق تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم کچھ جھلک تو کریں. آج تو میاں بیوی میں کچھ اونچ نیچ ہو جاوے نا، جب تو وہی مریض ہے نا وہ ہے اوپر مت مل جائے، وہی مریض اوپر مت مل جائے. ایسے شہزادے ہیں. آدمی نبھاوے، محبت کے ساتھ رہے، معاف کر دے. بہت اچھا آدمی وہ ہے جو سامنے والوں کو معاف کر دے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. اس لیے حسن پور والوں قلب سلیم مانگو گے اللہ تعالیٰ سے. اچھا، اور جو میرا ہدیہ میں نے دیا 313 والا وہ کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی جلدی نام لکھا دو، پھر میں دعا کرا دوں. یہاں ماشاءاللہ تبلیغ کا کام بھی ہوتا ہوگا. مولانا اعظم صاحب جو ہے ان کی قبر پر جا کر آیا میں. میرے استاد ہیں مولانا اعظم صاحب حسن پور والے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. اب بتاؤ کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ کون تیار ہے؟ جلدی جلدی نام لکھاؤ. بھائی 3 چلہ نہ جا سکو تو چلے کا نام لکھاؤ. کچھ نہ کچھ نام تو لکھاؤ تاکہ ہمیں بھی تو خوشی ہو. کبھی کیا نام؟ ماشاء اللہ. اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. جی کیا نام؟ ہدایت اللہ بھائی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہی دعائیں قبول کرے. کہو آمین. اور بتاؤ، اور فرماؤ، اور فرماؤ، اور فرماؤ، اور فرماؤ. اچھے لوگ ہیں حسن پور والے. اب سنو عبد القیوم بھائی، اللہ ان کے لیے بھی یہ دعا قبول کرے. کہو آمین. بھائی کیا نام؟ زبیر بھائی. اللہ ان کے لیے بھی یہ دعا قبول کرے. کہو آمین. جی سہل. ماشاء اللہ. اللہ ان کے لیے بھی یہ دعا قبول کرے. کہو آمین. اور بتاؤ، اور بتاؤ، اور بتاؤ. جی کیا نام مولانا؟ اسماعیل بھائی. اور وہ بھی ہے، وہ بھی نیچے بیٹھے ہیں. مولانا فیصل صاحب ذمہ دار ہے. کوئی اگر کھڑا نہ ہو تو کھڑا نہیں کرنے کا، یہ اصول یاد رکھو. بعض مرتبہ آدمی ابا تھا ابا سے لکھا ہے، یہ غلط ہے. بیٹھے بیٹھے ہوئے لکھا رہا ہے، لکھ لو. وہ بیچارے کو شرم آتی ہے تو ابا تو فرق نہ کرے. تمہیں سمجھا نا کہ فرق نہ دے. وہ بہت ہے تو بکا ہے کہ آپ قیام نہ سے نماز نام رفو اٹھاؤ ضروری سے، تبلیغ نام رفو اٹھاؤ ضروری سے. کیا ایسا نہیں ہے؟ بیٹھے بیٹھے نام لکھا دے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں اصرار نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں دادا گیری بھی نہیں ہوتی. تم چاہتا ہوں تو چاند دے بے برس چلو باقی سے. یہ جہالت کی باتیں، جہالت کی باتیں نہیں. محبت کے ساتھ کہو. نکلے بہت اچھا، نہ نکلے بات بھی نکلے گا. اب کتنے نام ہو گئے بھائی؟ تیار ہے؟ کب نکلے گی جماعت؟ بقرعید کے بعد یہاں سے نکلے گی. ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا آپ کے یہاں کتنی مسجدیں ہیں؟ 3 مسجد. اچھا تو 3 مسجدوں میں کام ہوتا ہے. یہاں صرف اپنی برادری رہتی ہے، کوئی اور برادری تو نہیں ہے جیسے کوئی ہوتے ہیں کوئی، تو اپنی برادری ہے. تو بہت اچھا ہے، ماحول ہے ماشاءاللہ. دعوت کا کام کا بھی ماحول ہے. دعوت کا کام کا ماحول بناؤ. جو مسجد میں جماعتوں میں بیٹھو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارا نہر وہ نہ ہے تو کم سے کم بھٹو تو اتاڑو. میرے والد صاحب کہتے تھے بھائی تمہارا نہر وہ نہ ہے ماجر کو تیرے ہاتھ بہرو بٹو گھر میں جب بیٹھا تھا کم سے کم بھٹو تو اتاڑو. بھائی کون کھائے جائے سے مت نہرو کوئی ہوتا نہ. 1 برس بعد نہر دو، 2 برس بعد نہر. ساتھیوں کے ساتھ ملنے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں. حضرت علی کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے ملا کرو تو اندر کی بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی. نکلے آدمی نقل و حرکت کرے. ہمارا دعوت تبلیغ کا کام سدا بہار ہے، ساری دنیا میں چلتا ہے. اور ہمارے علاقے کا یعنی ہماری بناس کاٹھا، اب یہ کون سا کاٹھا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بناس کاٹھا، مہسانہ، یہ داتا سائڈ ہوگا جو بھی نام ہوگا اس کا. یہ اس علاقے میں ماشاءاللہ کوئی مخالفت والی چیز نہیں ہے. 100% ایک ہی رخ پر لوگ ہیں، اور 100% ہماری خواتین بھی ایک ہی رخ پر ہیں. ساتھ کی طریقے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، دنیا والوں کو، تمہیں اگر ہجرت لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا
ہجرت کر کے کہاں جائیں؟ میں نے کہا اللہ نے بہت مال دیا ہے تو مکہ چلا جا ہجرت کر، اس سے کم مال دیا ہے تو مدینہ آ جا میرے پاس ہجرت کر، ساری سیٹنگ کر کے دے دوں گا تجھ کو انشاءاللہ، اور اگر اس سے بھی کم ہے تو ہماری مومن برادری میں آ جا۔ ایسا اچھے لوگ تجھے کہیں نہیں ملیں گے، بناسکاٹھا چلا جا، مہسانہ چلا جا، یہاں آ جا، یہاں تو ہجرت کر۔ یہاں کے لوگ جو ہے، یہاں تیرا بچے بھی محفوظ، تیرا ایمان بھی محفوظ، تیرا دھندا بھی محفوظ۔ یہ اللہ نے ہماری برادری ایسی رکھی ہے کہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہجرت کرنا ہے یا تو مکہ ہے، اس سے بڑی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس کے لیے پیسہ بہت چاہیے، یا مدینہ ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ بھائی نہیں ہے تو اپنا ممدو بڑھاؤ اور تمہیں وہ شادیوں کرو، وہ بچوں نے پہناؤ، وہ رکھو، مدرسے بچوں کو پڑھاؤ، سینکڑوں مدرسے ہمارے۔ یہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اس علاقے میں، جب آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے مدینہ کی فضا میں آ گیا۔ اللہ نے رکھا ہے لیکن اسے باقی رکھنا، مجھے بری نہ جائے پوری، سنبھال کر رکھنا پڑے گا۔ علامہ اقبال کہتے تھے مجھے حسرت ہے کہ تو اپنی فقیری سنبھال نہ سکا۔ یہ مسلمانوں کو کہتے تھے مجھے حسرت ہے کہ اپنی فقیری سنبھال نہ سکا۔ یہ دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ، جتنی طاقت ہو، جتنی طاقت ہو، 3 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ، اور مسجد جماع میں بیٹھو۔ یہاں تعلیم ہوتی ہوگی آپ کے یہاں روزانہ تعلیم، ہمارے یہاں کبھی کسی جگہ فجر بعد ہوتی ہے، کسی جگہ عصر بعد ہوتی ہے، کسی جگہ عشاء بعد ہوتی ہے۔ بیٹھو، یہ مت کہ مولشا واپسی کے موٹا مولشا واپسی تو بہت نوکر سی، اب کو نہنا مولشا واپسی تو بہت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں، سب کے بیان سنو، کچھ پتہ نہیں کس کے زبان میں کون سا جملہ نکلے اور کون سا جملہ آپ کے دل میں پہنچے، اور پھر جو اللہ آپ کو ہدایت دے دے، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم اجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے۔ ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، اور ہم نے تو جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا۔ جا اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے، ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما دے، ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما دے۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ پورے حسن پور کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے کاروباروں کو قبول فرما، ان کے مراکز کو قبول فرما، ان کی کھیتیوں کو قبول فرما، اور جتنے مرحومین یہاں آرام کر رہے ہیں ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما۔ ہمارے استاد حضرت مولانا اعظم صاحب، اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے منور فرما، کروٹوں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ پورے اس علاقے کو تو قبول فرما، داتا والوں کو قبول فرما، پوشت پور والوں کو قبول فرما، نور گڑھ والوں کو قبول فرما، رتن پور والوں کو قبول فرما، حسن پور والوں کو قبول فرما، اور قرب و جوار میں جتنی بستیاں ہیں تو ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس کی ساری ضرورتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ قرآن سے ہماری نسلوں کو جوڑ دے،
قرآن سے ہماری نسلوں کو جوڑ دے. جس نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما. حسن پور میں آنے کو قبول فرما، یہاں قیام کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما، یہاں کے ایک ایک بچے بچے کو قبول فرما. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما. اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دیکھو بھائی، میں آپ کو سلام کروں، سلام کا جواب دے دو. مسافر کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.